حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ اولیاء کرام آپ کے نام کا ورد اس لیے کرتے ہیں کہ طریقت و تصوف میں ترقی موقوف ہے نگاہ غوث اعظم پر۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات ہیں خزینہ معرفت کے نام سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مغرب سے لے کے عشاء تک یہ پڑھتے رہتے تھے میاں شیر محمد شیر ربانی شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اولیاء کے پیر ہیں۔ میاں شیر محمد کو معمولی شخصیت نہیں ہوئے، یہ 3 ربیع الاول کو ان کا عرس گزرا ہے، جو کہ حضرت کرما والے کے بھی مرشد ہیں، حضرت نور الحسن کیلیاں والا شریف ان کے بھی مرشد ہیں، حضرت میاں رحمت علی صاحب گانگ شریف والے ان کے بھی مرشد ہیں۔ تو جن کے مرید اولیاء اللہ ہوئے ہیں کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پیر کی شان کیا ہوگی؟ اور ایسی شان ہے کہ سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ سید زادے ہیں، لیکن میاں صاحب وہ سید نہیں ہے، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ شان ایسی ہے کہ انہوں نے سید ہو کر بھی میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی۔ تو یہ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ مغرب سے لے کر عشاء تک یہ پڑھتے رہتے تھے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیع للہ، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیع للہ۔ اور یہ مسجد کے ماتھے پر بھی انہوں نے یہ لکھوایا ہوا تھا۔ تو یہ اس لیے پڑھتے تھے کہ ان کی نسبت غوثیت مضبوط ہو، نگاہ غوث پاک نصیب ہو، اور طریقت میں درجے بلند ہو جائیں۔ حالانکہ نقش بندی سلسلے کے بزرگ ہیں، قادری سلسلہ نہیں ان کا، نقش بندی سلسلہ ہے، لیکن اس کے باوجود غوث پاک کے اس قدر عاشق تھے۔ اور پھر جب انہوں نے پکارا تھا تو غوث پاک بھی تشریف لائے تھے۔ وہ واقعہ ہم بڑا تفصیل سے یہاں بیان کر چکے ہیں، اب بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ جنہوں نے نہ سنا ہو یہ رحیل اقبال سے اس کا لنک لے لیں، وہ واقعہ آپ اس میں یوٹیوب سے سن سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھو، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں بیٹھ کے غوث پاک کو پکار رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقت اور روحانیت کی بادشاہت اپنے نواسے غوث اعظم کو عنایت فرمائی ہے۔ اب قیامت تک جس کو ترقی ملے گی وہ غوث پاک کی نگاہ سے ملے گی۔ اچھا، سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں، ہندوستان میں سب سے پہلے جو سہروردی سلسلہ لے کے آئے وہ ہے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ میں سے اکثر نے ان کا روضہ دیکھا ہوگا، ان کا نام بھی اونچا ہے، ان کا مزار بھی بہت اونچا ہے، ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اتنا اونچا مزار ہے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھو غوث پاک کا کیسے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں بہاؤالدین ملتانی کند ہر دم ثنا خانی، کہ تو محبوب سبحانی و محی الدین جیلانی، کہ ملتان کا بہاؤالدین ہر سانس کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے کہ اے غوث پاک آپ اللہ کے پیارے ہیں اور آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، تو محبوب سبحانی و محی الدین جیلانی، آپ نے دین کو زندہ کر دیا ہے، کہے سبحان اللہ۔ کیا شان ہے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو پھر کیوں نہ کہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، پڑھیے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ 300 اولیاء اللہ اس وقت کی مجلس میں موجود تھے، تو آپ نے یہ اعلان فرمایا قدمی حاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو 300 اولیاء نے سر تسلیم کو خم کیا کہ واقعی آپ کا قدم ہمارے سر پر ہے۔ اور خراسان کی پہاڑیوں میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چلہ کاٹ رہے تھے، روحانی طور پر انہوں نے وہاں سن لیا۔ کوئی موبائل فون نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی اخبار نہیں، لیکن یہ روحانی دنیا کا نظام ہے کہ بغداد شریف میں اعلان ہو رہا ہے اور خراسان میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری وہ آواز سن لیتے ہیں، اور سن کر پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں صرف میری گردن پر نہیں ہے، بلکہ اے غوث پاک آپ کا قدم بل قدماک علی رأسی و عینی، آپ کا قدم مبارک میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اور بارگاہ غوثیت میں آپ نے جو فارسی میں منقبت لکھی ہے بہت پیاری منقبت ہے، کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا،
مختار نبی مختار خدا کا مطلب ہے خدا کے بھی اور نبی پاک کے بھی پسندیدہ. مختار کا ایک مطلب جو ہوتا ہے چنیدہ اور پسندیدہ. یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب علا حیران ز جلالت ارض و سما حیران ز جلالت ارض و سما. کہتے ہیں آپ کی شان سے ارض و سما یعنی زمین و آسمان بھی حیران ہیں کہ کیسے اس اللہ کے ولی نے شانیں پائی ہیں. اچھا اب آگے دیکھیں کتنی عاجزی کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی جو کہ ہندوستان کے اولین مبلغین اسلام میں سے ہیں، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا تھا، وہ کیا کہتے ہیں مقطع میں؟ کہتے ہیں معین کے غلام نام تو شد. معین آپ کے نام کا غلام ہے، معین آپ کے نام کا غلام ہے. معین کے غلام نام تو شد دریوز اگر اکرام تو شد خواجہ کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا. یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا. تو آپ بھی کوشش کیا کریں اللہ کے ولیوں کا ذکر جو ہے وہ رحمت کے نزول کا سبب ہے. یہ حدیث پاک ہم بارہا سنا چکے ہیں مجموع الزوائد کے حوالے سے کہ جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو آج بھی ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ ولیوں کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کو پسند ہے اس کے ولیوں کا، اس کے دوستوں کا ذکر کیا جائے. خود اس نے ذکر کیا جو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے. ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم. اور یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں ان کی نشانی بھی اللہ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 63 میں یہ بتائی. اللہ زین آمنوا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. بے ایمان ولی ہو سکتا نہیں، چاہے کتنے کرشمے دکھائے اڑ کر ہوا میں دکھائے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے پہلی شرط ایماندار ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے. تو جو مسلمان نہیں ہے وہ ولی بن سکتا نہیں. پہلی شرط یہ ہے، قرآن پاک نے بیان کر دی. وَقَانُوا يَتَّقُونَ فرمایا یہ پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں. تو جو متقی نہیں ہے، جس کا شریعت پر عمل نہیں ہے، جس کا سنت پہ عمل نہیں ہے، وہ بندہ بھی ولی ہو سکتا. بولیے گا ذرا. اس پر میں نے زور اس لیے بھی دیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بال بڑھا لے لوگ اس کو ولی سمجھ لیتے ہیں، جو تسبیحیں گلے میں ڈال لے اسے سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑا پہنچا ہوا شخص ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے اور متقی و پرہیزگار ہے، شریعت و سنت کا پابند ہے، وہ اللہ کا ولی بنے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی ولی کی زیارت کے لیے گیا، حالانکہ خود بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. پتہ چلا کہ کسی بستی میں اللہ کا ولی کہا چلو زیارت کر. اللہ کے ولیوں کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ ان کی صحبت مجلس میں بیٹھنا وہ بھی 100 سالہ بے ریائی عبادت سے بہتر ہے. کس نے کہا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف میں کہتے ہیں. اور مولانا جلال الدین وہ ہیں جن کو علامہ اقبال اپنا مرشد کہتے تھے کہ مجھے ان سے رشد و ہدایت کی نعمت ملی ہے، میرے وہ مرشد ہیں. تو مولانا روم صاحب فارسی میں کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ
صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ کہتے ہیں اللہ کے ولی کی مجلس میں، اس کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی ایسی عبادت جس میں ریاکاری نہ ہو۔ حالانکہ ریاکاری کیا کرتی ہے؟ وہ عبادت کو تباہ کر دیتی ہے، دکھاوے کی خواہش، شہرت کی خواہش۔ تو کہا کہ ایسی عبادت جو 100 سال ہو اور اس میں ریاکاری کی آمیزش بھی نہ ہو، ایسی زبردست اور ایسی عظیم عبادت و بندگی، فرمایا اس 100 سال کی عبادت سے اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا افضل ہے۔ ہاں جی، اب وہ اگر ہمیں نصیب نہیں ہوتی تو ایک کام تو ہو سکتا ہے کہ ان ولیوں کا ذکر کریں، سنیں، کہ یہ بھی ایک مجلس کا متبادل ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے تذکرے پڑھے، تذکرۃ الاولیاء پڑھے اور ولیوں کی شانیں پڑھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ولیوں کی صحبت کا فیض نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کی محبت میں ہی زندہ رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ تو باعث اسلامی ایک ولی کی زیارت کے لیے گئے، تو جب وہاں داخل ہوئے تو وہ اس وقت جن کو ولی اللہ کہا جا رہا تھا وہ مسجد میں داخل ہو گئے تھے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے کہ پہلے کون سا پاؤں رکھے؟ دایاں پاؤں رکھے، اور پھر اس کے بعد بایاں پاؤں رکھے۔ تو پہلے کون سا؟ رائٹ، دایاں پاؤں رکھنا چاہیے، سیدھا کریں۔ تو وہ جن کو ولی کہا جا رہا تھا وہ بایاں پاؤں پہلے رکھ رہے تھے مسجد میں۔ حالانکہ یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن باعزید بستامی وہیں سے لوٹ گئے اور کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی پیاری سنت ہے اور جس میں مسجد کے ادب کا بھی اظہار ہے کہ پہلے اس میں دایاں قدم رکھے، تو جو اس کا ہی پابند نہیں ہے اتنی مشہور اور معروف سنت کا، تو وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہیں سے لوٹ گئے۔ تو اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کاربند ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے حضرت غوث پاک نے بھی فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ اللہ تک پہنچنے کے تمام رستے بند ہیں، فرمایا ایک رستہ کھلا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول کا رستہ ہے۔ یہ آپ نے غنیت طالب علم فرمایا۔ اور قصیدہ غوثی کا جو شعر میں نے پڑھا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ولی کے لیے کسی نبی کا نقش قدم ہے، اور میں قدم النبی بدر الکمالی، اپنے نانا جان نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر الکمال ہیں ان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ شان نصیب ہوئی ہے۔